وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علی مدد۔ میرا نام یا علی عبداللہ مدد۔ حسن ہے جناب۔ یا عبداللہ حسن بھائی کیسے ہیں؟ جی خیریت سے نا؟ جناب میں جی الحمدللہ کرم ہے ائمہ طاہرین کا، پنجتن پاک کا، سیدہ کا، اور آپ کی دعا ہے الحمدللہ۔ میں جناب آپ کو سنتا رہتا ہوں، اور میں اپنا بیک گراؤنڈ پہلے آپ کو بتا دیں، میں عبداللہ حسن اور میں جو ہے ہندوستان سے ہوں، جی اور سر۔ ولدیت کے اعتبار سے ہم جو ہیں ہندو خاندان کی پیدائش ہیں، براہمن پنڈت خاندان کی پیدائش، اچھا اور بچپن سے ہی ہم اپنے مذہب میں بہت کچھ سیکھے ہیں، پنڈت تھے ہم، اچھا اور جی پنڈت ہیں، براہمن خاندان سے ہیں، اور جو ہے 3 سال پہلے ہم نے مذہب اسلام قبول کیا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو جی، اور اکثر جتنے بھی فرقے ہیں اسلام میں، اہل تشیع ہیں، اور وہابی سلفی ہیں، اور جو سنی ہیں، ان سب میں میرا تحقیق ہے۔ تو جناب آج کا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو قادیانی فرقہ ہے، تو جی ان سے ایک سوال ہے میرا، مطلب انہوں نے حوال کیا ہے کہ آپ جو ہیں مطلب شیعہ ہوئے ہیں، وہ کس بیس پہ ہوئے ہیں؟ ہم نے ان کو سب سارے بتائے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جناب مسیح جو ہے وہ زندہ مطلب اٹھائے نہیں گئے ہیں، جبکہ ان کی وفات ہوئی ہے اور بعد میں ان کو اللہ نے اٹھایا ہے۔ تو انہوں نے یہ قرآن سے دلیل دی ہے کہ سورہ مائدہ کی جو آخری رکوع میں جو ہے کہ فلما توفیتنی، یہ جو آیت ہے فلما توفیتنی، اور میں ان کے بیچ تھا جبکہ تو نے مجھے وفات دے دیا، فلما توفیتنی، تو اس سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے وفات دے دیا۔ سورہ وہ جو مریم میں ایک آیت ہے کہ جی سورہ وہ مریم قیامت کی کی بات ہو آیت رہی ہے نا؟ کہ جی جی بسم اللہ۔ جی ہاں تو سورہ مریم میں بھی آیت ہے کہ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، کہ جس دن جی میری ولادت ہوئی اور جس دن میری موت ہوئی اور جس دن میں زندہ اٹھایا گیا، تو اس دن پہ جو ہے سلام ہو۔ ٹھیک ہے، سیم بالکل جناب یہی آیت کو لے کے عیسائی جو ہیں، عیسائیت پہ میری زیادہ ریسرچ ہے، اسلام سے زیادہ ریسرچ ہے عیسائیت کی طرف، کیونکہ مناظرے اکثر کرتا رہتا ہوں عیسائیوں کے ساتھ۔ تو انہوں نے بھی یہی دلالت کی کہ جو ہے جناب آپ ہی کے کتاب میں لکھا ہے کہ کرائسٹ جو ہیں وہ مرے ہیں باقاعدہ، اور ان کو زندہ بھی اٹھایا گیا، جیسا کہ بائبل میں بھی لکھا ہے کہ 3 دن بعد ان کو زندہ اٹھایا گیا۔ تو پھر کیسے ہم دفاع کریں اپنے مذہب کو؟ دیکھیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں آیت کھولتا ہوں آپ کی خدمت۔ جی جو سورہ مائدہ کی جو آیت ہے وہ یہ ہے میرے بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن مجید میں سورہ مائدہ، یہ سورہ مائدہ ہے، اس کے آخر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي آلِهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اور یاد کرو اس وقت کو، یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، قیامت میں جب سب کفار کو محشور کیا جائے گا اور کافر لائے جائیں گے، اور کفار کے سامنے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، نصارہ جنہوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم ابن اللہ ہیں یا اللہ ہیں، تو ان کو لایا جائے گا، اور جب خود عیسیٰ علیہ السلام شہادت دیں گے کہ میں اللہ نہیں ہوں، تو یہ ان کی ملامت کے لیے، وہ ان کی مذمت کے لیے اور ان کی کنوکشن کے لیے یہ بہت مؤثر ہوگا، اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ کہ مگر عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں ابھی آ جائے گا نا جی وہ جو ورڈ ہے توفیتنی، ابھی آ جائے گا، توفیتنی جو ورڈ ہے وہ بس اسی پہ اسی پہ آ جائیں گے۔ تو کہا گیا کہ عیسیٰ ابن مریم، اللہ تعالیٰ کہے گا عیسیٰ ابن مریم سے، یا عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے کہا ہے لوگوں کو کہ اللہ کے بجائے مجھے اور میری امی جان کو، میری والدہ کو تم 2 خدا قبول کر لینا؟ تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس وقت کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، تو منزہ ہے، تو بے عیب ہے، میرا حق نہیں ہے کہ میں وہ چیز جو باطل بات ہے میں لوگوں کو کہہ دوں، تو جانتا ہے کہ میں ایسی بات نہیں کہتا۔
ان كنت قلتو فقد علمته، اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو تو جانتا ہے، تو تو جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن میں تو تیرے پاس جو علم ہے وہ میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، تو غیبوں کو جاننے والا ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے ان کو صرف وہی باتیں سنائی ہیں جو تو نے مجھے حکم دیا ہے. میں نے کہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو جو تیرا رب ہے اور جو میرا رب ہے، ٹھیک ہے نا. وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتَ فِيهِمْ، جب تک میں لوگوں کے درمیان تھا دنیا میں تھا تو جانتا ہے، اس حال کو تو جانتا ہے. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، توفا بولتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو. تو توفا کا مقصد ضروری نہیں ہے کہ یہ موت ہو. جب ایک جگہ سے انسان دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہو اس کے لیے لفظ وفات استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ بات بھی ہو رہی ہے قیامت کی، اس بات بھی ہو رہی ہے قیامت کی. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس سے انتقال، جب ہم کہتے ہیں موت کو وفات کہتے ہیں، یہ وفات کا مقصد موت نہیں ہے لغوی طور پر. جیسے اردو زبان میں آپ جو ہے نا لیٹرین کو، انسان کی جو نجاست ہوتی ہے اس کو پاخانہ بولتے ہیں. پاخانہ سے مراد یہ نہیں ہوتا، پاخانہ سے مراد انسان کی نجاست نہیں ہوتی. پاخانہ پیر، جہاں پیر رکھنے کے جو گھر ہوتا ہے، پیر بولتے ہیں، پاک پیر کو بولتے ہیں، فٹ کو بولتے ہیں خانہ. یہ کیا ہے؟ یہ ایک مجاز ہے. آپ نے لفظ جو ہے وہ غلط لفظ ہے. نجاست والی جو لفظ ہے اردو زبان میں وہ ادب کے خلاف ہے، وہ استعمال نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں پاخانہ کہتے ہیں یا کوئی اور لفظ استعمال، غائط کہہ دیں گے. عربی زبان میں کہتے ہیں غائط. غائط کا مقصد انسان کی مدفوع جو ہے، جس کو انگلش میں فیسیز بولتے ہیں، انسان کی جو ایکسکریمنٹ ہوتا ہے، انسان سے جو نجس مادہ نکلتا ہے، وہ عربی زبان میں اس کا لفظ اس کے لیے غائط بولتے ہیں. کس کو غائط بولتے ہیں؟ زمین میں جو گڈھا ہو. کیونکہ لوگ جاتے تھے اب قضاء حاجت کے لیے گڈھے میں جاتے تھے، وہاں پہ ایک جگہ کھودی ہوئی ہے وہاں پہ کرتے تھے، تو اس کو غائط بولتے تھے. آہستہ آہستہ وہ نام منتقل ہو گیا کس پہ؟ جیسے پاخانہ، پاخانہ کا نام منتقل ہو گیا وہ انسان کی نجاست کے لیے. اسی طرح لفظ توفیتنی، وفات سے مراد موت نہیں ہے. وفات سے مراد ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا. تم نے جب مجھے منتقل کیا ہے، اس سے مراد ہے کہ جب آپ نے مجھے آسمان پہ لے گئے، اللہ تعالیٰ اس کو آسمان لے کے گئے، یہ انتقال کرنا ہے، یہ موت نہیں ہے. ایک مکان سے دوسرے مکان تک، ایک دنیا سے دوسری دنیا لے کے گئے بغیر موت کے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے لفظ وفات درست ہے. یا یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد موت بھی ہے، کوئی بات نہیں، یہ قیامت کے وقت کی بات ہو رہی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک نہیں مر رہے ہیں، لیکن ایک دن ان کا موت آئے گا. قیامت سے پہلے سب لوگ مریں گے. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی مریں گے، خضر علیہ السلام بھی مریں گے. کل نفس ذائقۃ الموت، سب کی موت ہوگی. لیکن یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے. فلما توفیتنی، جب تو نے، اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کا سے مراد موت ہی ہے، چلو موت ہی ہے، لیکن یہ قیامت کی بات ہے. جو اس کے بعد جو لکھا ہے اس کے بعد بھی کنت انت الرقیب علیہم. جی، جب تو نے جب مجھے منتقل کیا ہے آسمان پر، یہ ایک معنی. دوسرا معنی، جب تو نے مجھے موت دی ہے، کنت انت الرقیب علیہم، تو ان کو دیکھنے والا تھا، تو ان کا شاہد تھا، ٹھیک ہے نا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ موت تو قیامت میں ہوگی، قیامت سے پہلے ہوگی، قیامت سے پہلے ہوگی نا. جی، تو یہ بھی گفتگو قیامت کی ہو رہی ہے نا. کیسے اللہ مطلب گفتگو قیامت کی ہے نا، ہو جاتی ہے قیامت کے بعد. یہ گفتگو قیامت کی ہے. قیامت کے کفار کو جب سامنے لایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کفار کے سامنے، یہ عیسیٰ ابن مریم شہادت دے دے، کیا تو ان کا رب ہے؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہے گا نہیں، میں ان کا رب نہیں ہوں، رب تو ہے، میں نے کبھی ان سے نہیں کہا کہ میری عبادت کرو. یہ گفتگو ہی قیامت کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. گفتگو دنیا کی نہیں ہے. یہاں پہ جو رقیب لکھا ہے، رقیب علیہ، الرقیب بولتے ہیں، رقبہ بولتے ہیں، گردن کو بولتے ہیں. رقبہ کس کو بولتے ہیں عربی زبان میں؟ رقبہ گردن کو بولتے ہیں. رقیب وہ ہے جو گردن کھینچ لے، گردن کھینچ کے دیکھتا ہے، گردن کھینچ کے دیکھتا ہے کہ سب کچھ اس کو دیکھ لے. شاہد کو رقیب بولا ہے. شاہد یعنی جو اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ تعالیٰ کیونکہ شاہد ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. ایسا جیسے کوئی شخص اس طرح گردن کھینچ کے نا، گردن تان کے دیکھ رہا ہو تاکہ سب کچھ دیکھ لے، اچھی طرح دھیان ہو. تو فرمایا فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب میں اس دنیا سے چلا گیا ہوں، یا وفات کے ذریعے یا بغیر موت کے،
یا موت کے ذریعے یا صرف انتقال آخرت، جو بھی منظور ہو، تو ان کا شاہد تھا. وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پہ شاہد ہے. ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اگر تو ان کے عذاب کرے تو تیرے اختیار میں ہے، ان کو اگر تو مغفرت کر دے تو وہ بھی تیرے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. تو یہ جو سورہ مریم، جی جناب، جو پھر سورہ مریم والی آپ کی پڑھتے ہیں. آیت میں سورہ مریم والی وہ ہے. سورہ مریم میں آیت نمبر 33. السلام علیکم. ہاں سورہ مریم، یہ سورہ مریم، سورہ کہف، سورہ کہف، سورہ کہف یوم، سورہ مریم ہے، سورہ مریم ہے. ایک منٹ، سورہ مریم، جی سورہ مریم، السلام علی یوم ولدت سورہ مریم علیہ السلام و یوم اموت. آیت نمبر 33. قال انی عبد اللہ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. حضرت مریم علیہ السلام جب ان کا بیٹا پیدا ہوا، ان کا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، تو یہودی آ گئے کہ بھئی آپ تو، یہ تانا دینے کے لیے کہ بھئی آپ تو کواری ہیں، کواری ہو کر آپ کا کوئی خاوند نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، تو آپ کا بچہ پیدا ہو گیا، تو یہ تو بڑی شرم کی بات ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، بچے کی طرف اشارہ کیا. تو یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم بچے کے ساتھ کیسے بات کریں، وہ تو بچہ ہے بیچارہ، وہ تو گہوارے میں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعجاز کے ساتھ، بچہ ابھی پیدا ہوا، 1 دن 2 دن اس کی عمر ہے، وہ اس نے جواب دیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے، میں مرسل ہوں، شریعت دیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں بھی ہوں میری برکت ہے، میں صاحب برکت ہوں، اللہ نے مجھے مبارک بنایا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھوں اور زکوٰۃ دوں جب تک میں زندہ ہوں. وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ نے مجھے اپنے والدہ سے نیکوکار بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے جبار اور شقی، ظالم اور بدبخت نہیں بنایا. والسلام علی یوم ولدت، یہ کب کی بات ہے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں ہیں، ابھی ننھا بچہ پیدا ہوا ہے، اعجاز کے طور پر گفتگو کر رہا ہے، اور یہودی سب تعجب میں کہ ایک بچہ کیسے گفتگو کر رہا ہے. فرما رہے ہیں والسلام علی یوم ولدت، سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں زندہ ہو جاؤں گا، دوبارہ قیامت میں اللہ مجھے زندہ کرے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی وفات ہو چکا ہے ان کا، یہ گفتگو اس وقت کیا ہے تو جب وہ، مطلب تو مرنا، امو تو مطلب تو مرنے کے معنی میں آتا ہے نا. ہاں بالکل مریں گے، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ سب مریں گے بھائی، سب مریں گے، قیامت سے پہلے مریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی ہے؟ قادیانی کہتے ہیں موت ہو چکی ہے. یہ آیت اس کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہ اس وقت انہوں نے کہا تھا جب وہ زندہ تھے، بچہ تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں مثلا 70 سال کے بعد، 80 200 سال کے بعد مروں گا نا، وقت تعین نہیں کی. انہوں نے کہا کہ میں ایک دن مروں گا، جس دن میں مروں گا اللہ کی رحمت ہو مجھ پر، اللہ کی جانب سے سلامتی ہو مجھ پر. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ ایسے کہہ دیں کہ ابھی وہ مر چکے ہیں، اس آیت میں یہ تو نہیں ہے. وہ جس دن مریں گے اللہ کی سلامتی پر ہو، ان پر ہو. ٹھیک ہے نا؟ جس دن مریں گے، یہ بات صحیح ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی وہ مرے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. جی جناب. عبداللہ ہارون نام آپ کا؟ جی جناب، عبداللہ حسن نام ہے میرا. عبداللہ حسن. جی جناب. تو ایک اور سوال بھی یہ ہے جناب، جیسے کہ بائبل میں کہا جاتا ہے کہ خدا جو ہے وہ اس کے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، سب کچھ ہیں، اس طریقے سے کہا جاتا ہے. لیکن ہم لوگ کے یہاں کیا ہے کہ اسلام میں جو ہے ہم نراکار خدا کو مانتے ہیں. تو ہم بھی اہل تشیع میں بھی ایک دعا ہے جو جمعرات میں پڑھی جاتی ہے، جس کو ہم پڑھ رہے تھے کہ یا دائم الفضل علی البریہ یا باسط العطیہ. اور یدین کا مطلب تو 2 ہاتھوں سے مراد. جی، یدین مطلب تو تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں اگر ہم یہ کہیں کہ خداوند عز و جل کے جو ہے وہ یہاں پہ دست سے مراد دست قدرت ہے، تو پھر یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یدین، یعنی اگر دست قدرت ہوتا تو پھر یدین تثنیہ کا صیغہ کیوں استعمال ہوا ہے. اور قرآن میں بھی ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اس طریقے سے اللہ کے ہاتھ، پیر اور اللہ کے چہرے کا بھی ذکر ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. وجہ یعنی چہرہ. تو مطلب اس کو کس طریقے سے ڈیفائن کریں گے؟ اسلام جی ہمارے پاس ہمارے جو برادری میں ہیں ہندو بھائی، وہ بھی ان میں سے کچھ
قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو وہ بھی مجھے سوال کرتے ہیں کہ تم نے آیا کیوں مورتی پوجا چھوڑ دیا جبکہ تمہارے خود کے گھر میں لکھا ہے اسلام میں. جی ہاں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کی حدیث ہے کہ جہاں پہ اور تسمیہ آیا ہے, بخاری وغیرہ میں بھی تو لکھا ہے, بخاری وغیرہ میں بھی تو لکھا ہے نا کہ اللہ کے جو ہے وہ ہاتھ ہوتے ہیں اور اللہ اپنے ہاں ہاں وہ پیر جو ہمارے ہے وہ پاس جہنم حدیث میں ہے, رکھ دے گا. حدیث ہے, تو میں اس وہ کا حدیث کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یدین سے مراد ایک ید قدرت ہے, ایک ید اللہ کی طاقت ہے, اور دوسرا میں بھول گیا ہوں ابھی, ایک دست قدرت ہے, یعنی ایک سے جی مراد اللہ کی جو صفت ہے, اللہ کی قدرت, یعنی اللہ کی مائٹ, اللہ المائٹی ہے, جی اللہ آل پاورفل ہے, اللہ کی جی فورس, اللہ کی پاور. جی دوسرا جو ہے میں بھول گیا ہوں, اللہ کا علم ہے یا اللہ کی رحمت ہے, اس طرح سے اس سے وہ اس طرح سے ہے. اس کی حدیث ہے کہ جہاں جی پر یدین کا ذکر ہے, یدین کا ذکر ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی دو ہاتھ, وہ باسط الیدین بالعطیہ, کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں عطا کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو جہاں پر یہ یدین کا ذکر ہے تو ایک ید سے, ایک دست سے, دست اس سے اللہ کی جو صفت ہے قدرت, جو عین ذات ہے, اللہ ہمیشہ پاورفل ہے, اس کے ذات میں کوئی ترکیب نہیں ہے, اس کے ذات میں کوئی جزو نہیں ہے. جس چیز کی بھی جزو ہے وہ مخلوق ہے, جس چیز کی بھی جزو ہے, مثلا میرے اجزاء ہے نا, میرا سر ہے, میرا پیر ہے, میرا روح ہے, میرا جسم ہے, تو میں ان اجزاء کا مجموعہ ہوں. یہ اجزاء ہوں گے تو میں ہوں گا, اگر یہ میرا سر نہیں ہے تو میں نہیں ہوں, اگر میرا جسم نہیں ہے, صرف میری روح ہے, تو میں نہیں ہوں. میں یہ سب ہوں گا تو میں ہوں گا, ٹھیک ہے نا. یہ سب چیزیں ہوں گی تو انسان ہوگا. کوئی اللہ تعالیٰ کے اگر اجزاء ہوتا تو وہ اللہ نہیں ہے, پھر وہ دوسری چیزوں کا محتاج ہے. اور جو بھی چیز مختلف اجزاء پہ مشتمل ہے وہ خود محتاج ہے, وہ خود محتاج ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اجزاء نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پارٹس نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ بسیط ہے, بسیط انگلش میں اس کو بولتے ہیں کہ شیئر. اللہ تعالیٰ بالکل اس کے ذات میں کسی قسم کی ترکیب نہیں ہے. جس چیز میں بھی ترکیب آ جائے تو عقل بداہہ کہتا ہے کہ وہ خود محتاج ہے, محتاج. جو بھی چیز اس کا جسم ہے, جو بھی چیز جسم ہے, فزیک ہے, وہ اس کی ابتدا ہے, اس کی انتہا ہے, اس کا آغاز ہے. جو بھی چیز ہاں وہ خود محتاج ہے, مکان کا محتاج ہے, بہت ساری چیزوں. ابھی ایک ہاتھ ہے, یہ 1000 چیزیں ہوں گے تو یہ ہاتھ چلے گا نا. 1000 چیزیں, کتنی اللہ کی رحمتیں ہوں, آکسیجن ہوگا, پانی ہوگا, خون ہوگا, کھانا ہوگا, تو یہ ہاتھ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے. تو یہاں پہ اس طرح کی جو تعبیرات ہیں, اس سے مراد ہے اللہ کی طاقت, اللہ کی قدرت. اب میں تلاش کروں گا آپ کے لیے وہ حدیث اگر مجھے مل جائے. جی بسم اللہ. اور جناب سوال جی یہ بھی ہے کہ جیسے کہ ہمارے نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہم نے پڑھا ہے, اس کو حالانکہ پورا تو اس کو یاد نہیں کر سکتے, لیکن جتنا اس کے حساب سے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ جو پرفیکشن ہے فیتھ کا, اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو ہے اس کے وننس کو, اللہ کے کیا کہتے ہیں اسے, توحید کو آپ جو ہے ٹیسٹیفائی کریں. تو جی توحید کو ٹیسٹیفائی کرنے کا ایکوریٹ میں بنتا ہے. توحید کا ٹیسٹیفائی کرنا پرفیکٹ تب ہوگا جبکہ آپ یہ ٹیسٹیفائی کریں گے کہ اس کا جو ہے کوئی ایٹریبیوٹ نہیں ہے, یعنی اس کو کیا کہیں گے, اس کو نفی الصفات عنہ وکمال توحیدہ نفی الصفات عنہ. دیکھیں یہ نفی الصفات سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ جی بسم اللہ کریں, بسم اللہ. جی تو ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے ایٹریبیوٹس کا جو ہے وہ آپ جو ہے کیا کریں گے, نفی کریں گے, کیونکہ ہر ایٹریبیوٹ یا پھر صفات جو ہے وہ ہے کہ طرف ہم منسوب کر رہے ہیں وہ, اور جو چیز منسوب کر رہے ہیں وہ, یعنی ایٹریبیوٹ اور ٹو ہم دا ایٹریبیوٹ از بینگ ایٹریبیوٹڈ, وہ دونوں الگ الگ ہیں. ایٹریبیوٹ الگ ہے اور پرسن الگ ہے. یہ ہے وہاں پہ نہج البلاغہ میں. تو جو ایک دعا ہم صبح پڑھتے ہیں, کہ ہم تو جناب ابھی بس کچھ دنوں وقت کر رہے ہیں, اس میں یہ ہے, ایک ہے دعائے شاید دعائے کمیل ہے, تو اس میں ہے یہ ہے کہ نور وجہی اضاء لہ کل شیء, ہے نا یہ دعا جناب. یا تو نور وجہی یعنی آپ چہرے کا جو لائٹ ہے وجہی, تو ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے ڈیفائن نہیں کیا جا کسی صفات میں, دوسری طرف صفات بیان بھی کر رہے ہیں, اور ایک ہے کہ جو ہے وہ حواس سے محسوس نہیں ہوتا. نہج البلاغہ میں ہے یہ پہلے خطبہ میں
کیا؟ وہ حواس سے محسوس نہیں ہوتا، حواس سے محسوس نہیں ہوتا. لیکن دوسرے طرف مولا علی کہتے ہیں، جب پوچھتا ہے کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس چیز کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہیں ہو. تو پھر کیسے یہ دونوں کو ہم جو ہے تو دیکھیں ایک آپ دوسرے مختلف کے سوال ساتھ کر رہے ہیں نا، ایک سوال تو نہیں ہے. جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ نفی الصفات، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ذات میں جی کوئی ترکیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی جو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے صفات کے عین ہے، اس کی صفات اس کے ذات کے علاوہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو علم ہے اس کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو سمع ہے اس کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی بصر ہے اس کی ذات. یہ صفات ذاتیہ کی جو بات ہو رہی ہے نا، اس کی عین ذات ہے. اگر اللہ کی ذات میں ترکیب ہو تو اللہ تعالیٰ محتاج بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چینج سے موصوف ہوگا. اور جس چیز میں بھی چینج ہو، عقل واضح طور پہ کہہ دیتی ہے کہ اللہ نہیں ہو سکتا، یہ مخلوق ہے. مثلا میں کل جاہل تھا، آج میں نے کچھ پڑھا، میرے علم میں اضافہ ہو گیا. جب 30 سال 50 سال پہلے جب میری پیدائش ہو گئی ہے تو مجھے کچھ نہیں آتا تھا، اب میں کوئی زبان سیکھی ہے، بہت ساری چیزیں سیکھی نا. تو اب میں چینجز آ گئے مجھ میں. جس چیز میں ذرہ برابر بھی چینج ہو، حدوث ہمیشہ مخلوقیت کی دلیل ہوتی ہے. حدوث یعنی اگر کسی بھی چیز میں ذرا بھی چینج ہو جائے وہ حادث ہوتی ہے، اور حادث ہمیشہ مخلوق ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر وہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور بنانے والا ہے تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں چینج آ جائے. تو اللہ تعالیٰ میں کسی قسم کا چینج نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ راضی ہے، اللہ غضبناک ہے. تو اس سے مطلب یہ نہیں کہ اللہ میں کوئی تبدیلی آ جاتا ہے. جیسے ہم میں تبدیلی ہے، ایک دفعہ موڈ خوش ہے، ایک دفعہ موڈ غضبناک ہے. تو اللہ کے رضا سے مطلب یہ ہے کہ اللہ ثواب دے دیتا ہے. اللہ کے غضب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے دیتا ہے. یہ سب حدیث کی بات کر رہا ہوں، اور یہ سب کے سب منصوص ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی قسم کا چینج نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات میں چینج ہو تو وہ اللہ ہے ہی نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس طرح کسی قسم کا ترکیب نہیں ہے، کیونکہ جو چیز بھی ترکیب ہوتا ہے وہ چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے. اور جو چیزوں کا جو وہ اپنے اجزاء پہ ڈیپینڈ کر، اس کو اپنے اجزاء کا احتیاج ہوتا ہے. اللہ اگر ایک جاہل تھا، پھر اس کو علم مل گیا، یعنی علم اس کی ذات نہیں ہے، تو کس نے اس کو علم دیا ہے؟ یہ اس میں چینج آ گیا. یہ چینج آنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ نہیں ہے، وہ رب نہیں، وہ کوئی اور چیز ہے. وہ جو اللہ ہے اس میں کسی قسم کا چینج نہیں ہے. اور پھر اچھا تو اس لیے جب حدیث شریف میں ہے کہ وَكَمَالُ التَّوْحِيدِ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی صفت نہیں ہے. کمال توحید یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ سب صفات جو اس کے ذات کے علاوہ ہیں، اس کے ذات سے زائد ہیں، اس کی نفی کریں. اللہ صفات ذاتیہ کی بات ہو نہ صفات فعلیہ. صفات فعلیہ تو اور ہے. اللہ رزق دیتا ہے کلام. مثلا اللہ ایک زمانے میں خلق نہیں کیا تھا دنیا کو، پھر اس نے خلق کیا. تو یہ اللہ کی صفت ذاتی نہیں ہے، اللہ کی صفت فعلی. اللہ کی جو صفات ذاتیہ ہے، اس صفات ذاتیہ جو زائد الذات ہوں ان کو آپ نفی کریں. لیکن اب قرآن کریم میں تو بڑا پڑا ہے، حدیث میں بڑا پڑا ہے. خود امیر المؤمنین علیہ السلام کے خطبوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتا ہے کہ اللہ عالم ہے، اللہ قادر ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے. یہ سب اللہ کے لیے ثابت کر دیتا ہے. لیکن کس صفات کی بات ہو رہی ہے؟ ان صفات کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے ذات پر زائد ہیں. یعنی اللہ اور ہے، اس کی صفت اور ہے. نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی صفت عین اس کی ذات ہے. اللہ کی ذات میں کسی قسم کی ڈوالٹی، کسی قسم کی ترکیب، کمپائلیشن اور اجزاء نہیں ہے. وہ بالکل بسیط ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. اوکے، تو یہ ہے نفی الصفات عنہ. اب جہاں پر کہا گیا کہ اللہ کی چہرے کا نور ہے، تو اللہ تعالیٰ کہ اللہ نور السماوات والارض قرآن مجید میں، تو اس کا مطلب یہ ہے، احادیث میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہادی ہیں سماوات و ارض کے، اہل سماوات و ارض کے ہادی ہیں. ہدایت نور ہے، کیونکہ ہم دنیا میں چلتے ہیں نا، اگر لائٹ نہیں ہے تو سامنے نظر نہیں آتا. لائٹ اگر نہیں ہے تو اندھیرا ہے، انسان کو نظر نہیں آتا کہ راستہ کس طرف ہے. اسی طرح اللہ اگر ہدایت نہ دے، ہمیں پتہ نہیں ہے خیر کہاں ہے شر کہاں ہے.
تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ لائٹ ہے، واقعا لائٹ، جو لائٹ ہم دیکھ رہے ہیں، جو چراغ والی لائٹ ہے، سورج والی لائٹ ہے، یہ لائٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہادی ہے اللہ تعالیٰ، جی اس سے مراد ہے۔ اور ابھی میں وہ حدیث جو بھلے فرمایا کہ لما استکبرت ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو نے شیطان سے فرمایا کہ کیوں تو نے انکار کیا اس کے سامنے سجدہ؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا کتاب توحید ابھی مجھے یاد آیا، اس میں فرمان ہے کہ یدئی سے مراد القدرت والنعمہ، قدرت ہے اور نعمت ہے، نہ کہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ اب میں نے اپنی قدرت سے، اپنی نعمت سے، اپنے رحمت سے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے، اور تو نے اس سے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اس سے مراد یہ ہے۔ اوکے، مزید کوئی سوال ہے تو حکم کریں۔ یہاں پہ تو